وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائهم ومنکری فضائلهم وعاصبی حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ محمد وعلى اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سب پڑھیں گے محمد وعلى محمد. حضرت گرامی قدر، میں ابتدا میں فقہی مسئلہ جس پر ہماری بات مسلسل چل رہی ہے، تھوڑا سا اس سلسلے کلام کو آگے بڑھا کر اس کے بعد سورہ توحید پر کچھ معروضات کو پیش کریں گے. روزے کی نیت اور روزے کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ مسلسل بات کر رہے تھے، اور میں کہا تھا کہ اس کے اندر 4-5 نکات ہیں جن پر توجہ کرنا ضروری ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے ہوگا، اور نیت کے سارے مسائل جو ہے وہ یہاں پر آ جاتے ہیں. اگرچہ ہم نے بہت مختصر طور پر ڈسکس کیا نیت کے مسائل کو، ورنہ مزید کافی ساری تفصیلات ہیں اس نیت کے مسئلے میں، اور جو علماء نے خاص توضیح المسائل میں جو ہے وہ اس کا کمپائلیشن کیا ہے، جمع کیا ہے. نیت کے بعد دوسری بات جو روزے کی ڈیفینیشن کا اہم ترین عنصر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کی نیت سے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان کے وقت تک. تو دوسرا عنصر ہے فجر کی اذان کا وقت، تیسرا عنصر ہے مغرب کی اذان کا وقت. چوتھا عنصر جو اہم ترین عنصر ہے مبطلات روزہ، مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا. اب یہاں پر لفظ مبطلات استعمال کیا گیا. میں 1-2 نکات آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ ہم نیت پر بات مکمل کر چکے ہیں، فجر کی اذان کے وقت پر بات مکمل کر چکے ہیں، مغرب کی اذان کے وقت پر بات مکمل کر چکے ہیں، زیادہ بات کو آگے بڑھانا ہے. مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا. پہلی بات جس کی وضاحت بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ باقی ساری اکثر عبادتوں میں آپ کو جو فہرست نظر آتی ہے، سب سے پہلے فہرست وہ واجبات کی نظر آتی ہے.
مبتلات کی فہرست بہت بعد میں نظر آتی ہے۔ روزہ وہ واحد عبادت ہے جس کے اندر واجبات نام کی کوئی فہرست ہے ہی نہیں۔ روزہ وہ واحد عبادت جس کے اندر صرف اور صرف مبتلات کی فہرست ہے، یعنی باقی ہر عبادت میں کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، نماز ہے قرات کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، حج ہے تو طواف کرنا ہے، مزدلفہ جانا ہے، مینا جانا ہے، گنگری مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، گنجا ہونا ہے، یہ سارے کام۔ روزے کے اندر وہ فہرست ہے ہی نہیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ فہرست روزے کے اندر ایک ہی فہرست ہے، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا۔ تو مبتلات کو سمجھنا ضروری ہے، یعنی روزہ در حقیقت کچھ نہ کرنے کا نام ہے، کچھ کرنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی اس وقت جب ہم روزہ کے عالم میں نہیں ہیں اور جس انداز سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر دوپہر کو ہم بیٹھے ہوتے اور ہمیں روزہ رکھا ہوتا تب یہی حالت ہوتی ہے ہماری، یعنی ہمارا عمل ہماری کیفیت نہیں بتائے گی کہ ہم روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس وقت ہم روزے سے ہیں کہ نہیں کو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ دوپہر کو ہم بیٹھے ہوتے تب بھی طرح سے بیٹھے ہوتے بغیر کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا کھانے پینے کا، ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں پینے میں نہیں۔ ہاں اگر یہاں کوئی مومن ایسا بیٹھا ہوا ہے جو پان وان چبا رہا ہے مثال کے طور پر، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کا فرق ہے، یہ دوپہر کو ہوتا تو پان نہیں کھا رہا ہوتا، ابھی پان کھا رہا ہے، لیکن ویسے نارمل حالات میں جناب علی برابر۔ تو روزہ نہ کرنے کا نام ہے، لہٰذا مبتلات کی فہرست ملے گی وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات جو میرے حساب سے زیادہ اہم ہے اس پہلی بات کو مکمل کرنے سے پہلے، یعنی میں مبتلات کی فہرست تو اشارتاً بتاؤں گا، ساری نہیں بتاؤں گا، اشارتاً بتاؤں گا، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پہلی فہرست کو مکمل کر لیں گے، تقریباً 8 یا 9 چیزیں ہیں جو ہمارے علماء نے بیان کی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہیں، گاڑا غبار الگ سے اتارنا، انیمہ لینا، خدا رسول پر جھوٹ باندھنا، اثر پانی میں ڈوبنا، یہ سارے مسائل اس طرح کے۔ اب ان ساری باتوں کے اندر، مبتلات کے اندر سمجھانا یہ ہے کہ جب ان 8 مبتلات کی لسٹ کو پڑھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، تو ایک بات سمجھ لینا کہ بھائی یہی 8 چیزیں یا 9 چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ چاہے 1 سوال پوچھیں، چاہے 10 سوال پوچھیں، چاہے 100 سوال پوچھیں، چاہے 1000 سوال پوچھیں، جواب ایک ہی ہے، یہ لسٹ میں ہے تو روزے کو باطل کرے گا، اس لسٹ میں نہیں ہے تو باطل نہیں کرے گا۔ اب مثال کے طور پر چونکہ یہ قانونی فقہی مسائل ہیں تو تھوڑا سا خشک ہو جاتے ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، تھوڑا سا بوریت ہو جاتی ہے، لیکن سمجھنا ضروری ہے۔ بھئی مثال کے طور پر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ بھائی اس لسٹ کے اندر دیکھو، اس لسٹ کے اندر اگر لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، نہیں تو نہیں ٹوٹتا۔ لسٹ میں لکھا ہوا ہے صاحب، ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اگر خدا رسول پہ جھوٹ باندھا تو روزہ کھل جائے گا، ٹھیک ہے، آپ نے خدا سے منسوب کر دیا، یار یہ بات قرآن میں لکھی ہے اور نہیں لکھی، آپ تکا لگانے قرآن میں لکھی ہے، ممکن ہے قرآن کے اندر نہ ہو، وہ حدیث کے اندر، اور آپ نے کہہ دیا اپنی مرضی سے قرآن میں لکھا ہے، ٹھیک ہے روزہ باطل ہو جائے گا۔ آپ نے معصوم سے ایک بات منسوب کر دی۔ آج کل تو جس کو بھی ذرا سی شاعری کی تک بندی آتی ہے وہ 2 جملے چھوڑتا ہے، 2 الفاظ جوڑتا ہے اور امام علی کا نام لکھ دیتا ہے ساتھ میں۔ ارے بھائی دیکھو تو صحیح، واقعی مولا امیر کا فرمان ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو خدا رسول علیہ وسلم سے جھوٹ باندھو کہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اچھا اس کے علاوہ جھوٹ بولنے سے یہ نہیں کہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کہنا چاہ رہا ہوں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کام حلال کا ہے کہ کام حرام کا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مبتل ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز حرام ہی ہو، بھئی کھانا پینا حرام کام تھوڑی ہے۔ بریانی کھانا حرام ہے، آپ کسی مولانا سے کے پوچھیں تو کہنے حرام نہیں ہے۔ قورمہ کھانا حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ شربت پینا حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن حلال ہونے کے باوجود روزے کے دوران کام انجام دو گے تو بریانی کھانا حرام نہیں ہوگا اور روزہ توڑنا حرام ہو جائے گا۔
قورمہ کھانا حرام نہیں ہوگا، روزہ توڑنا حرام ہو جائے گا۔ شربت پینا حرام نہیں ہے، روزہ توڑنا حرام ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو جو مبتلات ہیں وہ سارے کے سارے حرام نہیں ہیں۔ سر میں پورا سر پانی میں ڈبونا کوئی حرام کام نہیں ہے۔ روزے کے عالم میں ڈبوئیں گے، بہت سارے علماء کہتے ہیں روزہ باطل ہو جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی، مبتلات باطل کرنے والی چیز، چاہے وہ حلال کام ہو چاہے وہ حرام کام ہو۔ اور اگر ایک چیز مبتلات میں سے نہیں ہے تو چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو۔ بھائی قمیص شلوار پہننے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں۔ جینز اور ٹی شرٹ پہننے سے ٹوٹتا ہے؟ نہیں۔ بس عربی عبایا پہننے سے ٹوٹتا ہے؟ نہیں۔ ریشمی کپڑا پہن لے تو مرد آدمی، جواب یہ کہ نہیں، ریشم پہننا حرام ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو حرام اور حلال ہر حرام کا مبتل نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں مبتلات روزہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی ہم سمجھاتے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، آخر میں آ کے وہ اسی طرح تعجب سے عالم میں پوچھتے ہیں اچھا تو رشوت لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو بھائی میں تک کیا کہہ رہا تھا؟ لسٹ میں لکھا ہوا ہے رشوت لینے سے ٹوٹتا ہے، نہیں لکھا ہوا تو نہیں ٹوٹتا۔ یعنی رشوت لینا جائز ہے؟ ارے بھائی کس نے کہا جائز ہے؟ جو کام حرام ہے وہ حرام ہے۔ حرام ہونا اور ہے، مبتل ہونا اور ہے۔ رشوت تو بہت چھوٹا حرام ہے، آپ کسی کی گردن کاٹ دیں، اللہ نہ کرے کوئی کاٹے کسی کو، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ قاتل بن جائیں گے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ گردن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو میں اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو پرمیشن دے رہا ہوں کہ روزے میں کسی کی گردن بھی کاٹ دو۔ ارے بھائی سمجھانا یہ ہے کہ یہ مبتلات میں سے نہیں ہے، حرام ہے۔ شراب پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں ٹوٹ جائے گا۔ وہ اس لیے نہیں کہ شراب پی رہے ہو، اس لیے کہ پی رہے ہو۔ زمزم پیتے تو بھی ٹوٹ جاتا۔ روزہ توڑنے میں مبتلات ہونے کے حوالے سے زمزم ٹھیک ہے پاک ہے، شراب نجس، لیکن زمزم پینا بھی مبتلات میں سے ہے اور شراب پینا بھی مبتلات میں سے ہے۔ تو آپ نورس پیئے کہ شراب پیئے کہ زمزم پیئے، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کھانے میں جناب علی آپ چاہے مثلا بریانی کھائیں، قورمہ کھائیں، حلال کھائیں کہ حرام کھائیں، چوری کا مال کھا لیں تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، حلال کا خون پسینے کی کمائی کا کھا لیں تب بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو مبتلات کی لسٹ سیکھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد جو 10,000 چیزوں کی لسٹ آپ بنانے والے ہیں، یعنی میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا تو تجربہ ہے۔ بعض لوگ احباب مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں یار مولانا بہت لمبی کرتے ہو آپ، مجھے پتہ ہے میں بہت لمبی کرتا ہوں، لیکن یقین جانیں کہ اتنے لمبے کرنے کے باوجود بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں اچھا تو گانا گانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ ارے بھائی پھر بات وہی ہے، لسٹ میں ہے کہ گانا گانے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہ گانا گانے سے، نہ گانا سننے سے، نہ ڈانس کرنے سے۔ اس کا مطلب یہ سب کام حلال ہو گئے؟ نہیں، یہ سب کام حرام ہے، تمہارا روزہ نہیں توڑتے۔ یہ ہو گیا فقہی مسئلہ۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ پھر یہ روزہ ظاہری اعتبار سے تو روزہ بن جاتا ہے، اس کی روح ویسے ہی مر جاتی ہے۔ جب یہ بات آئی تو میری ذمہ داری بنتی میں سمجھاؤں ساتھ میں یہ بات۔ یعنی اچھا آپ نے کہا اچھا مولانا صاحب نے کہہ دیا گانا سنو، فلمیں دیکھو، جھوٹ بولو، رشوت لو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھائی جب روزہ رکھ کر بھی سارے کام کرنے ہیں تو تم نے پھر امام علی کا وہ جملہ یاد کرو جہاں امام فرماتے ہیں کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کا روزہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں دیتا، جن کو ان کی نماز اٹھک بیٹھک کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ یہ شاید وہ باتیں ہیں جو پھر ہمیں اس لیول پہ جا کے سمجھنی پڑیں گی۔ جو وفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے ایک روایت لکھی ہے کہ پیغمبر اکرم ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک خاتون کو دیکھا کہ اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے غلام سے کہا، کسی مسلمان سے کہا جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آیا۔ اس عورت سے کہا عورت تو پانی پی لے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول تعجب کیا لمحہ، کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ پیغمبر فرمایا یہ کیسا روزہ جس میں تو جو ہے وہ گالیوں سے نہیں رک رہی ہے، تو بدتمیزی سے نہیں رک رہی، تو اپنی کنیز کو گالیاں دے رہی؟ تو کیا پیغمبر کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ گالیاں دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، لیکن سمجھانا چاہ رہے ہیں پیغمبر اکرم اپنے اس عمل سے کہ نہیں ٹوٹتا لیکن ٹوٹنے سے بدتر ہو جاتا ہے۔
تم نے اس روزے کی روح کو مار دیا، قتل کر دیا، ضائع کر دیا اپنے روزے کو. اور یہ جملہ میرا جملہ نہیں، پیغمبر کا جملہ ہے. کیا فائدہ ہے ایسے روزے کا؟ تو یہ سب باتیں سمجھنا ضروری ہے. لیکن ہم چونکہ ہمارا دیکھیں ممبر پہ بیٹھ کر ہم بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں ہمیں مبتلات روزہ کی لسٹ بتانی ہے. وہ کام جو روزے کو باطل کرتے ہیں، جس سے روزے پر باطل ہو جائے گا، کفارہ لگ جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو ہم مجبور ہوتے ہیں اس کو کھل کر سمجھائیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں. اس لسٹ کے علاوہ باقی دنیا سے کوئی بھی چیز لے کر آ جاؤ وہ روزے کو باطل نہیں کرے گی. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. کل ہم تھوڑا سا مبتلات روزہ کی لسٹ کو بھی دیکھ لیں گے، اس کے بعد بات کو مکمل کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. ایسے نا گرامی، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 4 قل پر آپ سے بات کریں گے، اور اس میں سے سب سے پہلے جو سورہ کا انتخاب کیا گیا تھا وہ سورہ توحید، سورہ قل اللہ احد تھا. اور بہرحال آج یا کل میکسیمم مجھے اس پر گفتگو بھی مکمل کر دینی، اس لیے کہ میری خواہش یہ تھی کہ ہم شاید 2 دن میں ایک سورہ پڑھیں گے تو 4-8 دنوں میں سورہ مکمل ہو جائے گا. 9 دن کی ہماری گفتگو، ایک دن مولا امیر پر بات ہوگی. لیکن مسئلہ چلا کہ 4 سے 5 دن ہو گئے، آج 5واں دن ہے اور ابھی تک ہم سورہ قل اللہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال باقی سوروں پر انشاءاللہ نسبتاً جلدی بات کریں گے. لیکن سورہ قل اللہ احد اس کی بہت ہی خاص سگنیفیکینس ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جب ہم ان سارے یعنی میں ایک جملہ عرض کروں جو شاید میری فیلڈ سے متعلق کے لہٰذا ہم کوالیفائی کرتے ہیں اس طرح کے جملے بولنے کے لیے، کہ توضیح مسائل میں جتنا زیادہ سورہ قل اللہ کو ڈسکس کیا گیا اتنا کسی اور سورہ کو ڈسکس نہیں کیا گیا فقہی مسائل کے اعتبار سے. یعنی نماز کے اندر بطور خاص، کیونکہ ہمارا جو تعلق بنتا ہے توضیح مسائل کے اندر سوروں سے، وہ بنتا ہے کہاں پر؟ نماز میں، آپ کی قرات میں. تو الحمد کے بعد کہا کہ صاحب 114 میں سے ایک سورہ الحمد ہو گیا، بچے 113 میں سے 4 سورے نکالتے ہیں آپ واجب سجدے والے، تو بچ گئے 109 سورے میں سے کوئی سا بھی سورہ پڑھو. لیکن پروردگار کو پسند نہیں تمہارا پورا دن گزر جائے تم سورہ قل اللہ نہ پڑھو. یہ مقام اور مرتبہ سورہ توحید کے علاوہ کسی سورے کو حاصل نہیں، کسی سورے کو حاصل نہیں. ایک عجیب توضیح مسائل کے حوالے سے دیکھا جائے، اگین ایک جملہ، یعنی تم اگر کوئی بھی سورہ شروع کر دو اور بعد میں تمہیں خیال ہے کہ نہیں یار آج یہ سورہ شروع نہیں کرنا تھا، مثلا جمعے کا دن تھا، شب جمعہ تھی، مستحب ہے شب جمعہ بھی، جمعرات کے دن جب مغرب عشاء کی نماز پڑھو عشاء میں مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھو، بہت تاکید ہے. اب ہم نے سوچا تھا کہ صاحب مولوی صاحب نے فرما دیا تم سورہ جمعہ پڑھیں گے جمعرات کے دن، مثلا جو ہے وہ عشاء کی نماز کے پہلے رکوع میں، یاد نہیں رہا، انا انزلنا شروع کر دیا. آدھا پڑھا یاد آیا کہ یار انا انزلنا شروع کر دیا، جمعہ پڑھنا تھا اس تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دو انا انزلنا، شروع کرو سورہ جمعہ، اجازت ہے. کوئی سا بھی سورہ شروع کیا ہو، آپ کو اگر درمیان سے آپ چھوڑنا چاہیں، یاد آ جائے کہ اور سورہ پڑھنا تھا، آپ شفٹ ہو سکتے ہیں، سوائے سورہ اخلاص کے. وہ شروع کر دیا نہیں توڑ سکتے. یعنی معصومین کے ایک نہیں 10 فرمان ہیں، سورہ قل اللہ نہیں، اس کو نہیں توڑو. اچھا توحید پر اتنا مجھے نہیں پتا، یہ میرا ذاتی ذوق ہے، صرف میں ذاتی ذوق کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے کسی بھی حدیث کی وضاحتی نوٹ میں اس طرح کا جملہ نہیں ملا. کسی بزرگوار نے لکھا ہوتا تو میری ہمت بڑھ جاتی، بن جاتی. اب میں ہمت کر کے بول رہا ہوں، یعنی اور یہ صرف بہت ہی کلیئر بتا رہا ہوں کہ خالصتاً میرا ذاتی ذوق ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ معصوم نے یہ کہا ہے یا خدا نے یہ کہا ہے کہ لیکن ایک چیز ویسے ہے کہ کہا کہ صاحب توحید میں اتنے کمال پر توحید ہے کہ اس توحید پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. اب ایک جملہ کیا ہے معصوم کا مکروہ ہے پورے سورہ قل واللہ احد کو ایک سانس سے پڑھنا. یعنی سانس میں بھی وحدت نہیں چاہیے، یہاں پر وحدت صرف توحید کی ہے. سانس بھی کم سے کم تمہاری 2 ہوگی. شاید یہ راز ہو کہ بابا ایک سانس میں نہیں پڑھنا، کیا آپ کو صاحب کے ساتھ خدا ایک ہے اور میری سانس بھی ایک ہے؟ نہیں، سانس تمہاری 2 ہے. اب نہیں پتہ یہ راز ہے کوئی اور راز ہے. لیکن بہرحال سورہ قل واللہ احد، ایک جملہ فقہی مسئلہ آ گیا باتوں باتوں میں کہ سورہ قل واللہ احد وہ سورہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں ایک ہی سانس کے اندر پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک سانس سے پڑھ دیا میں نے. کہا جب پورے سانس سے پڑھتے ہو تو ناپسندیدہ ہے، یعنی ثواب ملے گا. خدا کہہ کرے ایسے مت پڑھو. کیسے پڑھو؟ کہا کم از کم کہیں نہ کہیں توڑو، قل هو اللہ احد پہ توڑو، اللہ الصمد پہ آ کے توڑو، پھر آگے بڑھاؤ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ہے سورہ قل واللہ احد کا پروٹوکول کہ اس میں حتیٰ ایک سانس کے اندر بھی وحدت جو ہے وہ خدا کو نہیں چاہیے، وحدت صرف اس کی ذات کے لیے زیب دیتی ہے.
خیر، قل هو اللہ احد، میں لفظ ہوا پر کافی رکا، کافی میں نے اس کی وضاحت کی، ایک دو جملے بول کر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قل، اے حبیب فرما دیجئے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ، یہ ہوا کا جو لفظ ہے عجیب اس کی تاثیر ہے، واللہ یعنی جتنا زیادہ میں مطالعہ کرتا گیا، پھر دیکھا، جانے کے بعد پھر دیکھا، پھر پڑھا، پھر مطالعہ کیا اور تفاصیل کو دیکھا، مجھے نظر آتا گیا کہ اس کے اندر بڑی گہرائی ہے اس ہوا کے اندر۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ مولا کائنات نے پتہ نہیں کون سی جنگ بدر ہے، جنگ احد تھی، اس سے پہلے دیکھا خواب میں جناب خضر کو، جناب خضر خواب میں دیکھا تو کہا گیا ہے جناب خضر نے مجھے ذکر تعلیم دے، ایسا ذکر کہ جس کے بعد میری طاقت الگ لیول کی ہو جائے۔ جناب خضر نے کہا سنو، پڑھو یا ہو یا من لا ہو الا ہو، اے وہ کہ وہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے۔ عجیب ہے، یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، اے وہ کہ کائنات میں کوئی وہ ہے ہی نہیں، اگر کوئی وہ ہے تو وہ ہے، لا ہو الا ہو۔ اچھا، مولا کائنات نے پڑھ لیا، اگلے دن جنگ کے میدان میں مولا کائنات پورا دن یہی ورد کر رہے تھے، یا ہو یا من لا ہو الا ہو، یا ہو یا من لا ہو الا ہو۔ پیغمبر کی خدمت میں ہے، یا رسول اللہ ایسا ہوا، پیغمبر نے فرمایا اے علی تم کو مبارک ہو، خضر نے تمہیں جو ہے وہ اسم اعظم تعلیم دے دی، علمت الاسم العظم۔ اب بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر جناب خضر کی اوقات ہے کہ مولا امیر المومنین کو سکھائیں، لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ شاید ان کا طریقہ یہ رہا کہ ٹھیک ہے اس وقت جناب خضر سے منسوخ کر دیتے ہیں، مسئلہ نہیں، لیکن یا ہو یا من لا ہو الا ہو، وہ جو ہوا، یعنی بار بار میں اس جملے کو ریپیٹ کروں گا کہ ہوا ایک ایسا لفظ تھا جو کمال ابہام پر تھا، یعنی اتنا مبہم کہ 1 کروڑ اشیاء کو لے کر آ جائے، ہر ایک کو کہا جا سکتا ہے وہ یار وہ، اب وہ کیا، وہ 10 کروڑ چیزیں لے کر آ جائے، اتنا ابہام ہے، اتنا ابہام ہے، اتنا ابہام ہے۔ قل ہوا، نہ اس ہوا کو سارے ابہام سے نکال کر اس بلندی پر پہنچائے کہ یا ہو یا من لا ہو الا ہو، دنیا میں کوئی ہوا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ ذات ہے۔ یعنی محض وجود پر اگر بات ہو رہی ہے تو کائنات میں اگر کوئی وجود ہے وہ واجب الوجود ذات پروردگار عالم کی ذات ہے، یا ہو یا من لا ہو الا ہو، قل ہوا وہ۔ اچھا، علمی اعتبار سے یہ میں اس لیے تکرار نہیں کر رہا ہوں کہ جو حوزے کے طلاب ہوتے ہیں بعض اوقات علم نحو جب سیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بات سیکھ لیتے ہیں کہ صاحب ایک ضمیر شان ہوا کرتا ہے، اور ضمیر شان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سر ضمیر شان کا، اب یہ تھوڑا سا مجھے پتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ بہت علمی بحث ہو رہی ہے، آپ یقین جانے کوئی علمی بحث نہیں ہے، بہت سادہ سی بحث ہے، لیکن بہرحال طلاب کے کام کی، آپ شاید کسی کے کام کی نہیں ہے، لیکن چونکہ میری بات کئی جگہوں پر جاری ہے تو میں ایک اشارتاً اس کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس دیکھا دیکھی میں کئی سارے مفسرین نے ہوا کو ضمیر شان لے لیا، ضمیر شان ہوا زید قائم ہو، سب بات یہ ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے۔ یہ عربوں کا طریقہ ہے کہ بات کو امپورٹنس دینے کے لیے، بات کو شروع کرنے کے لیے تمہید کے طور پر شروع میں ہوا لے کر آ جاتے ہیں، ہوا زید قائم ہوا امر عادل، تو یہ ہوا کوئی ضمیر شان ہے۔ بابا یہاں پر صرف نحو کی سمپل بات چیت نہیں ہو رہی سورہ قل اللہ احد کے اندر، پروردگار عالم ایک عجیب کمال پر پہنچ کر اپنی توحید کو ڈسکرائب کر رہے ہیں قرآن مجید میں اس لیول پر آ کر۔ یہاں پر ہوا تو بہت بڑا ہو گیا، ایک زیر زبر پیش بھی فالتو کا نہیں ہے، اور اگر اتنی بات میں سمجھا پایا ہوں تو توحید کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں، مزید آگے بڑھائیں گے بات کو لفظ توحید کے حوالے سے، لیکن اس ساری توحید میں آ کر ایک لفظ جو شان رسالت کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ میں نے کئی مرتبہ سمجھایا اپنے مجالس کے اندر، جو بہت سارے افراد مومنین بیٹھے ہیں یہاں پر انہوں نے سنی ہوئی بھی ہے۔ ایک بات جو عجیب کمال پر ہے یہاں پر شان رسالت کے اعتبار سے، شان رسالت کے اعتبار سے عجیب بلندی پر ہے، وہ ہے لفظ قل کے اندر چھپا ہوا ضمیر، لفظ قل کے اندر چھپا ہوا ضمیر۔ لفظ قل کیا ہے؟ لفظ قل امر کا صیغہ ہے، قال یقول قل، اے حبیب آپ قال سنتے نا، قال اللہ تبارک و تعالی، قال رسول اللہ، اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، یہ ماضی کا لفظ قال، یقول مثلا مضارع کا لفظ ہے، قل آرڈر ہے، امر تم کہو، تو قل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے جس کو آرڈر دیا جا رہا ہے تم۔ جب میں کہتا ہوں کہ کہو تم کہو، یہ تم اندر میں چھپا ہوا ہے، عربی میں بولنے میں نہیں آیا۔ یہاں پر بہت سارے علماء نے ایک جملہ کہا ہے کہ بھئی بات یہ ہے
کہ جہاں توحید پر اتنا حساس ہے پروردگار عالم، جہاں توحید پر خود اتنا حساس ہے اہل بیت اطہار، کہ کہا بھئی سانس بھی ایک مت لینا اس کو لیتے ہوئے، کم از کم 2 سانس ہونی چاہیے، توحید صرف اور صرف اس کی ذات کے لیے، تمہاری سانس میں بھی وحدت نہیں چاہیے ہم کو، کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شریک نہ ہونے پائے تمہاری سانس یہاں پر توحید اللہ کی کوئی بنتا ہے۔ بھائی وہاں پر یا رسول اللہ آپ کا نام کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ یعنی عربی زبان کے اعتبار سے 1 منٹ کے لیے کام کیجیے، لفظ قل کو شروع سے ہٹا دیجیے تو کیا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ احد، صحیح، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عربی زبان کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، علم صرف ہو گیا، علم نحو ہو گیا، کسی سے کمی نہیں ہے، علم کلام ہو گیا جو عقیدے کا علم ہے، نہ فقط کمی نہیں ہے، کمال ہے علم کلام کے اعتبار سے، کہ اتنی خالص توحید تھی کہ حتیٰ لفظ کل کو بھی درمیان سے ہٹا دیا گیا، یعنی اب کسی قسم کا شائبہ نہیں اس توحید کے اندر۔ هو اللہ احد ہے، قرآن کی آیتیں جو ہوا سے شروع ہوتی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، ہے بہت ساری جگہوں پر ہوا سے بھی سٹارٹ ہوا ہے، آیتیں کئی ساری سٹارٹ ہوئی۔ کل لا کر اس توحید کے اندر پروردگار عالم نے اس توحید کی سرحد پر پیغمبر کے وجود مقدس کو بٹھا دیا۔ اے حبیب تم کہو، تو یہ حبیب درمیان میں آ گیا نا توحید کے اندر۔ اے محمد تم بتاؤ ساری دنیا کو، جو تم سے پوچھنے آ رہی کہ اے محمد صرف ہمارے لیے بتاؤ کہ تمہارا خدا کون سا ہے، تمہارا خدا کیسا ہے، آپ نے خدا کی وضاحت کرو ہمارے سامنے، تو اے محمد تم کہو۔ جواب ہو سکتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ احد اللہ الصمد، کل توحید کے اندر رسالت کو بٹھایا یہ سمجھانے کے لیے۔ میں اپنے الفاظ میں آپ کہوں تاکہ بات بچوں کے ذہنوں میں بیٹھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ پروردگار عالم وہ توحید مجھ تک اور آپ تک اور کائنات کے کسی بھی انسان تک محمد کے وسیلے کے بغیر نہیں پہنچانا چاہتا۔ یعنی اب میں ایک بہت اہم بات کو چھیڑ رہا ہوں، اور میں نے کی اس پر بات محرم کے مجالس میں کئی مرتبہ بات کی ہے۔ ایک الزام لگتا ہے، ایک بات ہوتی ہے کہ اعتراض ہوتا ہے، شیعوں پر اعتراض ہوتا ہے، یہاں تم وسیلے کی بات کرتے ہو پروردگار تک پہنچنے کے لیے، اور ہمارے جو نادان شیعہ ہیں یا مثال کے طور پر جو ہے وہ کم پڑھے لکھے ہیں یا جنہوں نے زیادہ اہل بیت کی تعلیمات کو حاصل نہیں کیا، بعض اوقات وہ بہک بھی جاتے ہیں، پھسل بھی جاتے ہیں۔ یار مجھے ایمانداری سے بتاؤ، خدا کا تمہارا کوئی پردہ ہے؟ خدا ڈائریکٹ نہیں سنتا، خدا رحیم نہیں ہے، خدا کریم نہیں ہے، خدا کوئی جبار ہے، خدا کوئی ظالم والم ہے کہ تم ڈرتے ہو ساتھ میں جاتے ہوئے؟ وہ اپنا تعارف کرواتا ہے الرحمن الرحیم کہہ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ڈائریکٹ خدا سے روزانہ اس نے تم کو بلایا ہے، مصلی پر بلایا ہے، روزانہ تم سے کہتا ہے بات کرو، تم نماز پڑھتے ہو، اس کی توحید کی باتیں کرتے ہو، اللہ اکبر کی بات، پھر کیوں وسیلے کی باتیں کرتے ہو؟ ضرورت کیا ہے؟ اب جب اتنی بہلا مسلا کی بات ہوگی تو مومن کہے گا یہ بات تو صحیح ہے، ضرورت کیا ہے وسیلے کی مجھے؟ یا تو خدا منع کر دے کہ وسیلے کے بغیر مت آنا، میں نہیں سنوں گا، تو جواب یہ کہ یس خدا نے ویسے منع نہیں کیا لیکن ویسے منع کیا ہے۔ بھئی میں اور آپ خدا تک بغیر وسیلے کے جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے؟ جانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ایک سوال ہے، اس کے جواب پر بعد میں بات کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے دوسرے سوال کا جواب دے دو۔ ایک ہے میرا خدا کے پاس جانا، ایک ہے خدا کا میرے پاس آنا۔ تو یہ مرحلہ ہم بحث کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، علمی مباحثہ کر رہے ہیں کہ کیا میں خدا تک بغیر وسیلے کے جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہوں؟ کوئی کہتا ہے جا سکتا ہوں، کوئی کہتا نہیں جا سکتا ہوں، کوئی کہتا جانا چاہیے، کوئی کہتا نہیں جانا چاہیے، وغیرہ یہ ساری باتیں چل رہی ہیں نا۔ وہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے، اس میں کوئی بحث کی گنجائش ہے؟ اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یقیناً وہ خدا بغیر کسی وسیلے کے آ سکتا ہے، مجبور میں ہو سکتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا، محدود میں ہو سکتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا۔
محتاج میں ہو سکتا ہوں، وہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر تو نقص ہے، میرے اندر تو ضعف ہے، میرے اندر تو احتیاج ہے، میرے اندر تو فقر ہے، میرے اندر تو نیاز ہے، میرے اندر تو ڈیپینڈنسی ہے۔ میں تو مجبور ہو سکتا ہوں کہ صاحب فلاں وسیلے کے بغیر پتہ نہیں پہنچوں کہ نہیں پہنچوں۔ اس کے اندر سراپا جو ہے وہ غنا ہے، سراپا جناب علی احدیت ہے، سمدیت ہے، قدوسیت ہے، اس کے اندر ہر طرح کا قدرت، اختیار، طاقت سب کچھ ہے۔ وہ خدا کہتا ہے میں پہنچ سکتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ لیکن اے سننے والے یاد رکھنا، وہ سورہ جس کا نام میں نے توحید رکھا، جس کو خالص توحید کا مرکب بنا کے پیش کیا، جس کو خالص توحید کا نمونہ بنا کے پیش کیا، جس کو خالص توحید کا اسٹیٹمنٹ بنا کے پیش کیا، اس سورے کو بھی کل لانا مجبوری نہیں تھی، اپنے اختیار سے کل لے کر آ رہا ہوں کہ وہ توحید بھی میں اپنی توحید تم تک بغیر محمد کے وسیلے کے پہنچانا سکتا ہوں، پہنچانا پسند نہیں کرتا۔ جو اپنے آپ کو تم تک محمد کے وسیلے کے بغیر پہنچانا پسند نہ کرے، وہ تمہارا خود تک پہنچنا کیسے پسند کرے گا؟ یہ کل کے اندر ضمیر ابتا جو چھپی ہوئی ہے، اس کا کمال ہے، اس کے اندر یہ شان رسالت ہے کہ پروردگار وہاں پر آ کر پیغمبر اکرم کو درمیان میں ڈال رہا ہے کہ جہاں پر ہر طرح سے غیر توحید کی اور پروردگار نفی کر رہا ہے۔ اب آتے تھوڑا سا ہم 2-4 منٹ کے لیے بس، آج بھی اس پر گفتگو کو مکمل کروں گا، آپ اس سے اندر بھی پڑھاؤں گا۔ قل هو اللہ احد، لفظ اللہ پر بھی ہمارے علماء نے، مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ بحث کی، لیکن لفظ اللہ پر میں اس پر بحث نہیں کروں گا۔ لفظ اللہ کے بارے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ ساری تفاسیر کا، معصومین کے فرامین کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ اللہ آج کے دور میں، بلکہ پیغمبر کے دور میں بھی جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور جب تک پیغمبر اکرم کا عرف اسٹیبلش ہو رہا تھا، اسلام اور مسلمین کا عرف اسٹیبلش ہو رہا تھا، اس وقت تک لفظ اللہ اسم جلالہ بن چکا تھا بطور خاص رب العزت کی ذات مقدسہ کے لیے۔ اور یہ لفظ اللہ وہ کلمہ ہے جو جامع صفات جلال و کمال ہے، یا جمال و جلال ہے، یعنی سارے کے سارے صفات ثبوتیہ۔ اگر دیکھیں، یہ نہیں سمجھانے کے لیے بات کی ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ جامع صفات جلال و جمال یعنی باقی خدا کا کوئی سا بھی اسم لے کر آ جائیں، اس کے اندر ایک جہت سے بات ہو رہی ہے، ایک اینگل سے بات ہو رہی ہے، ایک وصف ہے جو بتایا جا رہا ہے، ایک انداز ہے جو دکھایا جا رہا ہے، ایک جھلک ہے جو دکھائی جا رہی ہے۔ جب میں رحمان کہتا ہوں تو الگ رحمت ہے جو دکھائی جا رہی ہے، جب میں رحیم کہتا ہوں تو ایک الگ انداز کی رحمت ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب میں کریم کہتا ہوں تو ایک الگ خصوصیت ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب میں سمیع کہتا ہوں تو ایک الگ طاقت ہے جس کا تذکرہ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ سننے والی طاقت ہے، جب میں بصیر کہہ رہا ہوں تو الگ طاقت کا تذکرہ کر رہا ہوں، جب میں مثال کے طور پر اور کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، قادر کہہ رہا ہوں، مقتدر کہہ رہا ہوں، سارے کے سارے الفاظ آتے جاتے ہیں، ایک جہت کو بتاتے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا کلمہ ہے، کوئی ایسا لفظ ہے، کوئی ایسا وصف ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد یہ سارے کے سارے صفات و جلال و جمال آ کر ایک جگہ پر آ کر جمع ہو جائیں، وہ عجیب، وہ بلند اسم بنے۔ کہا کہ ہاں وہ اسم ہے کلمہ اللہ، کلمہ اللہ۔ لہٰذا دیکھیں کہ اسلام کا جو بنیادی ترین کلمہ بنا وہ کیا بنا؟ لا الہ الا اللہ۔ لفظ اللہ، دیکھیں اب میں تھوڑا سا علمی بات کو آگے بڑھاتے ہیں سمجھانے کے لیے، صرف وہ جو جناب خضر والا کلمہ آیا تھا وہ کیا تھا؟ لا ہو الا ہو، یعنی جس کا اس بات کیا نفی بھی اسی کی پہلے ہوا کی نفی کی، لا ہو، کوئی ہوا ہے ہی نہیں، پھر کہا ہے تو ایک ہے، لیکن یہاں پر نہیں کہا لا اللہ الا اللہ، یہاں پر کہا لا الہ الا اللہ۔ لفظ الہ کا ایک الگ سگنیفیکنس تھا، لفظ اللہ کا ایک الگ سگنیفیکنس تھا۔ حالانکہ پروردگار کو بھی الہ کہا گیا ہے، یا الہ الحق، ایسا نہیں کہ نہیں کہا گیا، لیکن یہاں پر کلمہ اللہ کو جامع صفات و جلال و جمال ایسا علم بنایا کہ اب جب لفظ اللہ آئے گا تو اس کے علاوہ اب یہاں پر، یعنی جو بعد میں ہم سورہ توحید کے اندر بات کریں گے کہ کلمہ اللہ یا کلمہ احدیت جب آیا، سب سے پہلے جو خصوصیت آئی ہے قل هو اللہ احد، یہ جب احد بتایا تو احد ایسا بتایا کہ نہ اس کے اندر وحدت
عددی آئے گی، نہ وحدت نوعی و جنسی آئے گی، واحد نہیں کہا، احد کہا. تو اب چونکہ صرف وحدت ذات رہ جاتی ہے، اور اس وحدت ذات کے کمال پر آ کر جو اسم قرار پاتا ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے، وہ لفظ اللہ ہے. لہٰذا اللہ کہہ کر نفی کرنا ممکن نہیں ہے. لہٰذا کہ لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ لفظ جامع صفات جلال و جمال. میں جتنا وضاحت کر سکتا تھا، جتنا بول سکتا تھا، میں نے بول دیا. مجھے اندازہ ہے شاید میں خود بھی جاہل ہوں، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو جب مجھے نہیں سمجھ میں آیا تو میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا. خدا کرے کہ خدا ہماری کو سمجھ میں آئے. ایمانداری کی بات ہے، یہاں پر آ کر ساری کی ساری طاقتیں، ساری کی ساری قوتیں، سارے کے سارے بیان، سارے کے سارے فہم و فراست و ادراک و تعقل و شعور سب ختم ہو کے رہ جاتے ہیں. یہاں پر آ کر محمد مصطفیٰ کا وہ فرمان سمجھ میں آتا ہے کہ اے علی، اگر خدا کو سمجھا تو یا تو نے سمجھا یا میں نے سمجھا، اگر مجھے سمجھا تو یا خدا نے سمجھا یا تو نے سمجھا، اور علی اگر تجھے سمجھا تو یا میں نے سمجھا یا خدا نے سمجھا. تو خدا تو دور کی بات ہے، مخلوق کی خدا میں جو محمد اور علی ہیں اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، تو خالق کی جو ہے وہ ادراک ہم کہاں سے کر سکتے ہیں. اللہ بسم اللہ محمد. لہذا لفظ اللہ پر اتنی بات کافی ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے. تیسرا لفظ ہوا اور اللہ کے بعد جو پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت کو بتانے کے لیے، اب یہاں پر عجیب ہے. میں اس کا اشارہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اصل بات روایت سے ہٹ کر بیان کروں گا. ظاہراً جنگ جمل کی بات ہے. ایک عربی آگے کھڑا ہو گیا اللہ مولا کائنات کے سامنے، یا علی تم کہتے ہو کہ وہ احد ہے، بتاؤ ذرا وہ توحید کیسی ہے. اس سے پہلے کہ مولا کائنات جواب دیتے، قوم کھڑی ہو گئی. تم پاگل ہو، ایسے ٹائم پر جنگ جمل، تیر تلوار نیزے گردنیں کٹ رہی ہیں، ہاتھ کٹ کے گر رہے ہیں، جسم چلنے ہو کے گر رہے ہیں، اور تم کو جناب علی توحید یاد رہی. مولا کائنات کا چھوڑ دو، اسی پہ جنگ ہو رہی ہے. یہی ہم چاہ رہے ہیں. اور اس جگہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ سن اے عربی، 4 معنی ہیں خدا کی ذات کے بارے میں احد کے. 2 معنی غلط سمجھے جاتے ہیں، نہیں ہیں. 2 معنی ہیں جو صحیح ہیں. اب وہ جو لیول ہے مولا کائنات کا، میں اس کو بہت سادہ کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے نہیں پتا آج ہمارے میرے پاس گنجائش ہے کہ نہیں. میں تھوڑا سا اسٹارٹ کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد باقی بات کو انشاءاللہ کل مکمل کروں گا. کہاں سنو، سب سے پہلے پروردگار کے بارے میں جب احد کی بات کی جاتی ہے تو بات کی جاتی ہے توحید وحدانیت عددی کی بات، واحد عددی کی بات. یاد رکھنا پروردگار واحد نہیں ہے، لیکن یہ جو واحد نہیں ہے یہ تصور کے واحد عددی کی بات ہو رہی ہے. تصور بھی غلط ہے. اچھا ابھی بڑا مشکل ہو گیا جملہ، مجھے معلوم ہے. اب یہ والی بات ہے جو بچپن میں ہم کو ہمارے اساتذہ نے سکھائی تھی. خدا جو زندہ ان کے کو سلامت رکھے، جو فوت ہو چکے ہیں خدا ان کو درجات بلند کرے. یہ دنیا کے مدارس وغیرہ میں بھی قسم دیکھو خدا واحد ہے، یہ بھی غلط ہے. یعنی بعض بزرگان تو اتنا مشکل جملہ استعمال کرتے ہیں، اتنا جملہ مشکل میں بتا دیتا ہوں آپ کو، میں استعمال نہیں کرتا ہوں، خود استعمال نہیں کرتا، لیکن میں استعمال، وہ کہتے ہیں خدا واحد ہے، یہی شرک ہے. کہہ رہے جیسے تم نے کہا خدا ایک ہے، تم ہو گئے مشرک، نکل کے دائرہ اسلام سے. غور فرمائیں. اچھا بڑا مشکل ہو گیا نا یار، اب تک صرف اللہ ایک ہے، ساری دنیا کہتی ہے اللہ ایک ہے. آج مولوی صاحب ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا مطلب تو مشرک ہو گئے. کہ بھائی بات، اچھا خدا نہ خاصہ ایسے نہیں مشرک ہو گئے. میں نے اسی لیے کہا کہ میں جملہ استعمال نہیں کرتا عوام الناس کے لیے. کہتے اس لیے کہ کہا جب لفظ ایک کہتے ہو تو اس ایک لفظ کی خصوصیت 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، جب کہتے ہو ایک تو یہ ایک کبھی بھی اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں 2 کا تصور ہے، پھر 3 کا تصور ہے، پھر 4 کا تصور ہے. چاہے منزل تصور میں ہی 2 کا تصور ہے، اس لیے کہ ایک رکتا نہیں ہے. 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4 کی باری آتی ہے. کہ وہ ایک غلط ہے جس کے بعد 2 کا تصور بھی ہو. ایک یہ غلطی ہے. دوسری غلطی ہے کہ جب تم کہتے ہو ایک تو یہ ایک 2 پر تقسیم کے قابل بھی ہوتا ہے. بھئی سادہ الفاظ میں فرض کریں جناب علی کہ یہاں پر اب نیاز میں ملا آپ کو پیٹیز، تو ایک پیٹیز میں آپ کو نیاز میں ملا. اب فرض کریں جناب علی کہ نیاز ختم ہو گئی. نیاز ختم ہونے کے بعد کوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ نے دیکھا کہ یار بندہ میں ایک ہوں، نیاز بھی ایک ہے، یہ دوسرا آ کے بیٹھ گیا. آپ نے کہا ایک کام کرتے ہیں،
تو آپ نے ایک کے دو کر دیے نا، تو یہ تو ایک تھا، یہ دو کیسے ہو گیا؟ تو وہ ایک جو دو ہونے کے قابل ہو یہ بھی شرک ہے۔ تو جب تم کہتے ہو کہ ایک، تو اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ تم کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ یہ ایک کہہ تو رہا ہوں، لیکن دو آدھے مل کر بھی ایک ہو سکتے ہیں، تین تہائیاں مل کر بھی ایک ہو سکتی ہے، چار رباعیاں مل کر بھی ایک ہو سکتی ہیں، پانچ خماسیاں مل کر بھی ایک ہو سکتی ہیں، چھ سداسیاں مل کر بھی ایک ہو سکتی ہیں، سات سباعیاں مل کر بھی ایک ہو سکتی ہیں، آٹھ ثمانیہ ہو کر بھی ایک ہو سکتی ہے، نو تسائیہ ہو کر بھی۔ اور آپ سمجھیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ لفظ ایک کہو کہ تب تک یہ مصیبت باقی رہے گی۔ عربی زبان میں ایک کو کہتے ہیں واحد، خدا نے نہیں کہا قل هو اللہ واحد، اس نے کہا قل هو اللہ احد۔ اب اردو کا فارسی کا کوئی بھی لفظ ایسا لے کر آؤ کہ جہاں پر یہ دوئیت کا تصور نکل جائے، یہ آدھے کا تصور نکل جائے، تو کہا اردو زبان میں اس کا لفظ بنتا ہے یکتا، وہ ایک نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو خدا ایک ہے تو مشرک بن جاتے ہو۔ خیر مشرک نہیں بنتے، آپ بچوں کو سکھائیں خدا ایک ہے، لیکن اگر واقعا صحیح ورڈ سکھانا ہے تو خدا ایک نہیں ہے، خدا یکتا ہے۔ پروردگار عالم احد ہے، اس کی یکتائی ایسی ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے، جو قابل تصور نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ساری دنیا سے ہم کہتے ہیں کہ مجلس میں سائلنٹ کر کے بیٹھنا، سب ہم بھول جاتے ہیں، بہرحال یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ خیر تو قل هو اللہ احد، شاید یہ الارم اس لیے کہ مجلس ختم ہونے والی، مولانا صاحب آپ کے مجلس ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا، تو خود ہی ایک ریمائنڈر کال آ گئی ہمارے پاس۔ تو اینی ویز قل هو اللہ احد، میں نے صرف آج ایک حد تک کہا کہ احد وحدت عددیہ کا انکار ہے، یہاں پر وحدت عددیہ کا اثبات نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد وہ ایک ہے، اگر یہ ایک وحدت عددیہ ہے تو یہ اثبات مشکل ہو جائے گا، منزل شرک پر لے کر چلا جائے گا۔ یہاں پر وحدت عددیہ کا اثبات نہیں ہو رہا، وحدت عددیہ کی نفی ہو رہی ہے۔ وہ احد ہے، ایک نہیں ہے، یکتا ہے۔ تو ایسا ایک جو ٹوٹنے کے قابل ہو اسے واحد کہتے ہیں، ایسا ایک جو ٹوٹنے کے قابل نہ ہو اسے یکتا کہتے ہیں۔ اچھا اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کیا ہے؟ جواب یہ کہ مثال نہیں ہے بھائی، کائنات میں ایک ہی ہے ایسا۔ میں کیسے دوں مثال؟ یعنی جیسے ہی میں مثال دینے کی کوشش کروں گا اس کا مطلب میں اس کی مثال لے کر آ رہا ہوں، ابھی آخر جا کے کہنے والا ہوں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اسی کو مثال، اس کا کوئی ہمسا اس کا کوئی ساتھ۔ بابا جب نفی کرے تو نفی ہے، کائنات میں ایسی، یعنی یوں سمجھ لیں گے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں کہیں نہ کہیں آ کر وہ قابل تقسیم ہے۔ وہ واحد ذات جو قابل تقسیم نہیں ہے وہ اس رب کردگار کی ذات ہے، هو اللہ احد۔ لیکن بہرحال تھوڑا سا ذہن سے نزدیک کرنے کے لیے، تھوڑا سا ذہن سے نزدیک لانے کے لیے کہتے ہیں صاحب خوشبو ایسی چیز ہے جو قابل تقسیم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں جناب علی یہ خوشبو تھی، میں نے اس خوشبو کو دو کر دیا، آدھا ادھر کر دیا آدھا ادھر کر دیا، تو خوشبو خوشبو ہے، روشنی روشنی ہے، پتہ نہیں۔ لیکن ایک تقریب ذہن کے لیے، ورنہ کہیں نہ کہیں آپ خوشبو کو بھی توڑ دیں گے، تقسیم کر دیں گے، روشنی کو بھی تقسیم کر دیں گے۔ مجھے وہ سائنسی علمی ٹیکنیکل بحثوں میں نہیں جانا، اس لیے نہیں جانا کہ علمی اعتبار سے یہ بات طے ہے کہ دیر از نتھنگ لائک ہم، دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس کی وحدانیت کو آ کر کمپیٹ کر سکے۔ تو وحدت عددی کے اعتبار سے مولا کائنات نے فرمایا، یاد رکھنا وحدت عددی میں اس کی نفی ہوتی ہے، وحدت عددی ہم اس کے لیے اس بات نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک ہے تو وحدت عددی کے اعتبار سے ایک ہے۔ اگر وحدت عددی کے اعتبار سے ایک کہو گے تو غلط کرو گے، اس کی توحید کو داغدار کر دو گے، اس کی توحید کو جناب علی جو ہے وہ میلا کر دو گے، اس کی توحید کو خراب کر دو گے۔ وہ ایک ہے لیکن ایسا ایک ہے جو ایک نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ وہ ایسا ایک نہیں جس میں دو کا تصور ہو، وہ ایک ایسا نہیں جس کو آدھے ہونے کا تصور ہو۔ بات کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ ایسا نہیں گرانی، میں ایک جملہ عرض کروں آپ کے سامنے، چھوٹا سا واقعہ اور بات کو مکمل کر دوں۔ میری زندگی کا اپنا واقعہ ہے۔ ایک مومن تھے میرے ساتھ ابو دھابی میں، آج کل وہ شاید آسٹریلیا میں کہاں پر ہے، اور اچھے دوستوں میں سے میرے۔ میں رمضان کے ایک مہینے میں ابو دھابی پڑھنے کے لیے گیا، تو
ہم تقریباً افطاری کے بعد پھر درس ہوا اور درس کے بعد جناب علی ہم جو ہے وہیں پر سمندر کے کنارے ٹہلنے لگے. رات کو تقریباً 2.5-3 گھنٹے ہم لوگ ٹہلتے رہے اور وی جسٹ ڈسکس توحید, اور بڑے سکون سے ہمیں ڈسکس کیا توحید کو. کہنے لگے مولانا سوالات پوچھ رہے ہیں یہ وہ ساری باتیں کر. اچھا میں نے اس کو توحید پر ساری دلیلیں جتنی دے سکتا تھا, ساری دلیلیں جتنی ہمیں پڑھا تھا, پتہ نہیں ہادی اشر پڑھی تھی, یہ پڑھی تھی, کتابیں پڑھی تھی جتنی حوزے کے اندر, جو دلائل اب تک سنے تھے, پڑھے تھے, سمجھائے تھے, بتائے تھے, براہین وغیرہ سارے سب کچھ کرنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی جملہ بولتا گیا, نہیں صاحب یہاں پر یہ اعتراض ہے, یہاں پر یہ اعتراض, یہاں پر یہ اعتراض, یہاں پر اعتراض, یہاں پر اعتراض, ہر آخر تک وہ مان کے نہیں دیا گیا توحید ہے. اچھا 2.5-3 گھنٹے کے بعد آخر میں تھک گیا کہ بھائی اب میرے پاس اس کے علاوہ نہیں, میں خود مطمئن ہوں لیکن میں تمہیں مطمئن نہیں کر پا رہا ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں ختم, میرا یہ علم یہاں ختم ہو گیا ہے. لیکن میں نے کہا یار مجھے اتنا پتا ہے کہ تو ہے تو توحید پرست, تو نے مجھے یہاں پہ بلوایا ہے مجالس پڑھنے کے لیے, میرا نام دیا کہ روحانی صاحب کو بولا, بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے, دینیات. میں نے کہا اگر تو خود ہی توحید کو نہیں مانتا تو یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے؟ تو میں تو مطمئن ہوں کہ تو مسلمان ہے, میں کفر شفر کا فتویٰ نہیں دے رہا. لیکن میں نے کہا کہ الٹیمیٹلی تجھے کس بات نے آ کے مطمئن کیا کہ واقعی خدا ہے؟ تجھے کون سی دلیل؟ بھائی اتنی ساری دلیل, ہر دلیل فیل ہو گئی, میری ہر دلیل کو تو نے فیل کر دیا اپنے اعتبار سے, ہر دلیل کو کہیں نہ کہیں اس میں اعتراض ہے. آخر وہ کون سی دلیل تھی جس سے تجھے مطمئن کیا؟ ایسا نہیں کہ میں خدا گواہ ہے. کچھ 2.5-3 گھنٹے کی گفتگو کے بعد ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے, رو کر کہنے لگا حسین بن علی کا کٹا ہوا سر بتاتا ہے کہ خدا. کیا تھا مولانا صاحب, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جب میں نے تاریخ کو پڑھا, محمد عربی کو پڑھا, خاندان رسالت کو پڑھا, حسین کے فضائل و کمالات کو پڑھا, حسین کی بلندی کو پڑھا, اگر یہ حسین کسی خدا کی خاطر سر کٹا رہا ہے تو خدا ہے. اگر حسین کسی خدا کی خاطر اپنا کنا تو لٹا رہا ہے تو خدا ہے. بس حضرت آنا ایک جملہ مسائل کا ہم پڑھتے, ظاہر سی بات ہے, یعنی کیا بچایا حسین نے اپنے لیے؟ خدا گواہ کچھ نہیں بچایا, اپنا سب کچھ رب العزت کی ذات پر قربان کر دیا. مسائل اپنے مقام پر, وہ جو درد ہے, وہ جو ایک انسانی رد عمل بعض مقامات پر میرے مولا کا نظر آیا, وہ اپنی جگہ حق ہے, وہ سچ. وہ لکھنے والوں نے, پڑھنے والوں نے صحیح بتایا کہ جب اکبر کے جنازے کی باری آئی تو میرے مولا حسین کے گھٹنوں میں جان نہیں رہی, زمین پر گر پڑتے, پکارتے اکبر مجھے پکارو, مجھے کچھ دکھائی نہیں, میرے لال اکبر تیرے بعد اس دنیا کی زندگی پر یہ خاک کی زندگی میرے لیے کچھ نہیں بچا ہے زندگی میں. لیکن وہیں پر مقاتل نے ایک جملہ لکھا ہے, جیسے جیسے عاشور کا دن گزرتا جاتا تھا حسین ابن علی کے چہرے کی درخشندگی بڑھتی جاتی تھی. حسین دیکھ رہا تھا کہ میں اپنے خدا کے سامنے ایک کے بعد ایک امتحان کی منزل پر ہر سوال کو پورا کرتا جا رہا ہوں. ہاں ایک مقام پر آ کر شاعر نے بڑے عجیب انداز سے لکھا ہے, مجھے نہیں پتا یہ حسین کا انداز ہے کہ نہیں, شاعر نے لکھا اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ایک وقت ایسا آیا جب میرے مولا حسین کے لیے شاعر نے کہا, ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ. یعنی حسین نے وہ امتحان بھی دیا کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو سپرد خاک کیا. شہزادہ علی اصغر کے اعتبار سے مصائب کا ایک جملہ پڑھوں. جب علی اصغر کے جنازے کو لے کر خیمے میں آئے, 2 جملے جو میرے مولا نے سنے, یہ مصائب کا بڑا عجیب انداز ہے, میں پڑھتا ہوں, اکثر پڑھتا ہوں. 2 جملے سنے میرے مولا نے, ابا کا دامن ہے, اصغر خاموش ہے, رو نہیں رہے, جب گئے تھے تو گریا تھا, آنکھوں میں آنسو تھے, رونے کی آواز بلند تھی, واپس آئے خاموش ہیں. سکینہ نے بابا کو ایک جملہ مخاطب کر کے کہا, رو کر کہنے لگی, بابا مجھے سمجھ میں آ گیا اصغر آپ کو زیادہ پیار ہے. جیسے ہی حسین نے جملہ سنا, تڑپ کر کہنے لگی, سکینہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ رو کر کہنے لگی, بابا آپ اصغر کو پانی پلا کر لے کر آ گئے, آپ سکینہ کی بھی حسرت ہے. میرے مولا حسین نے اور تو کچھ نہیں کیا, ابا کے دامن کو الٹ دیا. اب جو ابا کے دامن کو الٹا تو جناب رباب کی نظر پڑی. حسین کو مخاطب کر کے کچھ نہیں کہا, اصغر کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا جو مخاطب نے لکھا ہے, اب مثلوں کا یونہار اے میرے لال, کیا تیری عمر کی جانور مثلوں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ایمن قلم ینقلبون. ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد
محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے معصوم ام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ تیری توحید جس حد تک ہمارے بس میں میرے معبود سمجھنے کی اور اس توحید کے سامنے سرنگو ہونے کی، بندگی دکھانے کی، عرض ادب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ معبود جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما۔ بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بالخصوص اس کووڈ کی بیماری سے سارے عالم انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ تم سے راضی و خوشنود فرما۔ ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کی دیدار سے منور فرما۔ اپنی آخری حجت امام اسرب الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔